شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رمضان کا سما ڈیجیٹل پر سحری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج 17 رمضان ہے، 17 روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور سحری کی طرف ہم ہیں، اور بہت اہم دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے، اور غزوہ بدر کے حوالے سے بھی ہم آج اہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں، تو چلیے آئیے ملواتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران، آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ، ہمارے ساتھ ہیں علی عالم قمر جو کہ فاؤنڈر ہیں ذریعہ کے، جو کہ پاکستان کا فاسٹسٹ گروئنگ اسٹارٹ اپ ہے، اور جانیں گے ان سے ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ہی از انٹرپرینور، ڈائریکٹر آف فلائنگ گروپ آف انڈسٹریز، فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں، بہت خدمت خلق کے لیے کام بھی کرے، اس کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں قاری عطاء المنان وارسی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ اور بہت شکریہ آپ کا، تمام مہمانوں کا بھی، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں بہت ہی اہم گفتگو یقینی طور پر ہوگی، کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ مختلف ایسے معاملات مسائل جن میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ذرا مختلف رائے اختیار کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستہ اختیار کرتے جس میں خواتین کے لیے سہولت ہو۔ پھر غزوہ بدر کا بھی آپ نے ذکر کیا، یقینی طور پر ایک ایسا مارکہ جس میں بظاہر مال و اسباب کی کمی تھی، لیکن جو قوت ایمانی تھی اور جس طریقے سے مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کفار کو شکست دی، یقینی طور پر وہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑی تا قیامت تک ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے متحرک رہنے کا، اللہ پر یقین رکھنے کا، اور جو مال و اسباب ہیں ان سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اور جو تقوی ہے وہ ہمیں اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں گے، قاری عطاء المنان وارسی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب
वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी साहब। मुफ्ती साहब, और अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम बेसर व सामानी के आलम में थे, और तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ग़ज़वा बदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जो ग़ज़वा है ये हक़ व बातिल के दरमियान एक पहला मार्का था। इसके वाक़यात तो बड़े तवील हैं, मैं 2-3 बातों की तरफ इशारा करूँगा, ये वक्त इतना नहीं है। जी जी। पहली बात तो ये कि जब तुम कमज़ोर हालत में हो तो तुम्हारे पास फिर एक जो दुआ की ताकत है ना वो बचती है। चाहे तुम थोड़े भी हो तो अगर तुम्हारे माबैन इत्तेहाद है ना, इत्तेहाद होने के बाद तुम जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हो तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब मैदान बदर की तरफ रुख फरमाया, वहाँ के हालात व वाक़यात आम हैं, बिल्कुल तकरीबन हर बंदा जानता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, रो रो कर दुआएं की, मौला करीम मैं 313 या जितनी भी तादाद है वो लेकर तेरी बारगाह में हाज़िर हो गया हूँ। अब अगर आज ये भी ख़त्म हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। अब ये एक ऐसा जुमला है कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमा सकती है कि मैं तो इस बात पे कादिर हूँ कि मैं इनके अलावा कोई और भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन ये लाड की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। जब इतनी ज़्यादा दुआएं की ना तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर हाथ रख के अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठा लीजिए, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तक़वा के ज़्यादा मकाम पे फायज़ हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या वजह थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली देना पड़ी? इससे पता चलता है कि जो अल्लाह ताला की जितना करीब होता है ना, उतना वो अल्लाह ताला की बेनियाज़ी को भी जानता है कि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है। अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये दिलासा देना, इसका मतलब ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को कोई, आपको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई अल्लाह ताला की कुदरत पर माज़अल्लाह शक था और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़्यादा जानते नहीं। मैं उसकी एक बिला तमसील मिसाल देता हूँ कि जो जिस चीज़ को जितना ज़्यादा जानने वाला होता है उससे उतना ज़्यादा खौफ रखने वाला भी होता है। मसलन एक बंदा, बिला तमसील मिसाल दे रहा हूँ, मुझे कथा कलामी के मारे वैसे जैसे अभी आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ में थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आता है जब उन्होंने कहा अल्लाह ताला से कि ये कैसे मुर्दा ज़िंदा हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई शक है? वो वलाकिल यतमइन्न क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्बी के लिए कि 3 चीज़ें होती हैं ना, एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है ऐनुल यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन कि हमें एक चीज़ के बारे में इल्म है कि ऐसा हो सकता है, एक होता है कि हम अपनी आँखों से मुशाहिदा कर लें ऐसा हो रहा है, और एक होता है हक़्क़ुल यकीन कि हमने तजर्बा से वो चीज़ देख ली कि ऐसा हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बहरहाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कंधों पर हाथ रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को ये आपने बशारत अता फरमा दी, फरमाया कि फ़लाँ काफिर फ़लाँ जगह पे मरेगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छड़ी से निशान लगाए, फरमाया फ़लाँ काफिर इस जगह पर मरेगा, फ़लाँ काफिर इस जगह पर मरेगा। सहाबा किबार अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर निशान लगाया था 1 इंच भी काफिर इधर उधर होके नहीं गिरा। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमने क्या सीखना है? इत्तेहाद और इत्तेफाक और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा कि बेसरो सामानी का भी ज़ाहिरी तौर पे आलम हो, तब भी तुमने अल्लाह ताला पर वो जो एक भरोसा है ना उसको नहीं छोड़ना। अपने पास तुम्हारी जो जमा पूंजी है ना उसको लेकर अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, उसके बाद अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। तो फिर क्या हुआ
کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم تلوار ابھی اس طرح کرتے تھے، ابھی ہم اشارہ کرتے تھے تو کافر کی گردن اتر کے نیچے گری ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی نا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ، جیسا قاری صاحب نے ابھی تلاوت بھی کی، تو یہ اس بات پر دلالت کری ہے کہ خالق کائنات اس بات پر قادر ہے. بلکہ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، شعر تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اتحاد و اتفاق کر لیں تو فرشتے آج بھی ان کی مدد کو اتر سکتے ہیں قطار اندر کی. تو یہ چیزیں ہمیں بدر سے یہ سبق ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام کفار کو ایک گھڑے کے اندر پھینکا اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا فلاں کافر آج تو نے اپنا انجام دیکھ لیا، اے کافر تو نے اپنا انجام دیکھ لیا. تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو سننے والے نہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، میری بات کو سن بھی رہے ہیں. تو اس لیے حق و باطل کے درمیان جب بھی کوئی مارکا ہو تو اس غزوہ کو، اس موقع کو سامنے رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی یقیناً ہمارے لیے مشعل ہے. بہت بہت شکریہ، بالکل ٹھیک بات کی. جب میں بات کرتی ہوں علی عالم قمر صاحب سے، مجھے یہ بتائیے علی، آپ نے یو اسٹڈیڈ فرام HSN ماشاء اللہ، اینڈ دین یو وینٹ ٹو UK فار گریجویشن، اینڈ دین یو ہیڈ یور ماسٹرز فرام کیمبرج یونیورسٹی. تو جب ایک بچے نے باہر سے تعلیم حاصل کی ہو کیمبرج یونیورسٹی سے یا اور کوئی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، تو وہ پاکستان کے لیے کیسے، جیسے کہتے ہیں نا ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ، پاکستان کے لیے پھر وہ بچے کیسے پاکستان میں آ کر پاکستان کی مستقبل کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کیمبرج یونیورسٹی کی یا باہر جتنے آکسفورڈ کیمبرج جیسے ادارے ہیں، تو ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان تھے وہ بھی لنکنز ان کے پڑھے ہوئے تھے. پھر علامہ اقبال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہی واز آلسو اے ممبر آف کیمبرج یونیورسٹی. اور بالکل جب آپ باہر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک میں واپس آتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں جو آپ نے باہر سے چیزیں سیکھیں، جو نئے آئیڈیا سیکھے، جو ایجوکیشن حاصل کی، اس کو یہاں آ کے امپلیمنٹ کریں پالیسیز کی شکل میں، تاکہ ملک کی بھی ترقی ہو اور اس میں ایک نئے چیزوں سے سسٹمیٹکلی چیزیں جو ہے وہ پروگریس کریں. ویری گڈ. اینڈ یو آر ون آف دوز کہ جو بچے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں باہر کے نہیں ہو جاتے، نہ رہ جاتے، بلکہ وہ پاکستان آ کے پاکستان کی مستقبل کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں. اور اتنی ینگ ایج میں آپ نے ماشاء اللہ، یو آر ڈائریکٹر آف فلائنگ گروپ آف انڈسٹریز جو کہ سیمنٹ سے ریلیٹڈ کام کرتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا ایک نیا اسٹارٹ اپ بھی اسٹارٹ کیا ہے ذریعہ کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ذریعہ میں نے سنا ہے کہ جیسے امیزون ہے انٹرنیشنلی، امیزون از آلموسٹ پریویلڈ اوور اس، تو کیا ذریعہ بھی ویسے ہی ہے پاکستان میں کچھ امیزون سے ریلیٹڈ کنسٹرکشن ہے؟ جی بالکل. اگر ہم بات کرتے ہیں امیزون کی تو امیزون ہیز ٹیکن اوور دا ورلڈ ڈیجیٹلی. کامرس جو ہے جتنی ٹریڈ ہے، تجارت ہے، وہ ساری ڈیجیٹلی ہو رہی ہے آن این ایپ. تو اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا میں یو ہیو ونڈرفل ایگزامپل سچ ایز فلپکارٹ، وہاں امیزون کی بھی کافی پریزنس ہے. جہاں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم برک اینڈ مارٹر جسے کہتے ہیں یا پرانے ٹریڈیشنل ویز کے اوپر ہم ٹریڈ کرتے ہیں. سو جب میں واپس لوٹا پاکستان تو میں نے ایک ایپ لانچ کی ذریعہ کے نام سے، جہاں پہ کموڈیٹیز کا ٹریڈ انیبل ہوتا ہے ڈیجیٹلی ایپ کے ذریعے. تو دا آئیڈیا ہے کہ آپ ڈیجیٹلی ٹریڈ کو انیبل کریں پاکستان میں، جو اکانومی بھی اس کے ساتھ ساتھ فلرش کریں ہمارے. اور یہ ذریعہ نام کس نے رکھا ہے؟ تو جو ذریعہ نام ہے وہ آئی کیم اپ ود دا نیم، اور ذریعہ از دا سورس. اینڈ یو آر دا فاؤنڈر، دا سول فاؤنڈر. جی آئی ایم دا فاؤنڈر آف اٹ. اینڈ ذریعہ سورس کا نام ہے، جو ہر چیز کی ایک بیچ. تو اٹس اے مارکیٹ پلیس اسینشلی، جہاں آپ کو سب چیزیں کی اٹس اے سینٹر پوائنٹ. سو دیٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ. رسپانس کیسا ہے، فیڈ بیک کیسا ہے، کتنا اس حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ تو پاکستان میں اس وقت جو اوور آل کموڈیٹیز کی مارکیٹ پلیس ہے، کموڈیٹیز کا جو سائز ہے، اٹ از $60 billion ان پاکستان. سو ذریعہ plans to take up 1% market share in the next 5 years. تو انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں $500 million کی مارکیٹ کیپچر کریں. $500 million کی. اور ابھی انیشیل فیز پہ رائٹ؟ ابھی 3 سال ہو چکے ہیں, and we have about 10,000 plus transactions which have been processed on the app, and it is one of the fastest growing in its sector. Great. اب مجھے یہ بتائیں, جب میں بات کرتی ہوں مصباح مومن فاؤنڈیشن کی, تو مصباح مومن فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ ووکیشنل اسکل ڈیولپمنٹ, یہ کیا کر رہی ہے, ذرا ڈیٹیل بتائیے. بیسکلی مصباح مومن فاؤنڈیشن جو ہے اس کے جو فوکس ایریا ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جتنے رورل ایریاز ہیں پاکستان میں, اس کے اندر اگر ہم فیمیل پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں ان ورک فورس, کہ جو خاتون پاکستان کی اکانومی کا حصہ ہیں وہ صرف 15% ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, ایوریج دنیا کی بات کرتے ہیں, وہ 45%
تک ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم خواتین کو وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز انیشیٹ کریں جس کے اندر ٹیلرنگ ہے, جس کے اندر بیوٹیشن ہے, جس کے اندر آپ کی اور قسم کی آئی ٹی کی اسکلز ہیں, تاکہ وہ ایک اپنا فیملی کا ایک انکم کا ذریعہ بن سکیں اور اکانومی کو بھی ایڈ اپ کر سکیں. یہ ڈونیشنز و زکوٰۃ پہ چلتا ہے ادارہ؟ جی, تو اس کے اندر جو ہے ہم مختلف ہمارے فیملی اینڈ فرینڈز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس فاؤنڈیشن کو, اور اس کے تھرو اسکل ڈیولپمنٹ ہمارا مین ایریا ہے. پھر ہمارا انکم سپورٹ پروگرام ہے. تو انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں رمضان میں خاص طور پہ ہم نے جو راشن ڈسٹریبیوشن کی ڈرائیوز ہیں وہ کی. پھر منتھلی ہماری اس میں انکم سپورٹ اسٹائپنڈس ہیں, اس کے اندر وہ شامل ہیں. پھر ہماری اس کے اندر اور قسم کی افطاری ڈرائیوز ہیں. تو ویریس انیشیٹیوز اس کے مختلف چیزیں ہیں جن کو پہنچ جاتی ہے آپ کی یہ جو ڈرائیو. الحمدللہ اس وقت رمضان میں ہمارا ٹارگیٹ ہے ٹو ریچ مور دین 10,000 فیملیز. 10,000 فیملیز کا انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. 10,000 بڑے نمبرز ہیں, بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ مدد کرے. پروفیسر انیس فاطمہ صاحبہ بھی موجود ہیں. پروفیسر صاحبہ, حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے ایسے معاملات جن میں صحابہ مختلف رائے رکھتے تھے, آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستہ اختیار کرتی ہے جس پہ خواتین کے لیے سہولت ہے. آپ کی فضیلت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حضرت مریم, حضرت آسیہ کا بھی ذکر آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ حضرت عائشہ کو بھی ویسے ہی برتری ہے دیگر خواتین پر. تو کس طرح سے ہم آج کی جو خاتون ہیں وہ ایک امید لے سکتی ہے, ایک راستہ لے سکتی ہے؟ بہت شکریہ حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا اور آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی, اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں نہ صرف یہ کہ آپ نے ان موضوعات کو چھیڑا, بلکہ ایک بڑے باوقار اور باشعور انداز سے آپ اس ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے ہیں, جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر سے وقت میں کچھ اسباق اپنے لیے اخذ کر لیے جائیں, کچھ روشنی کشید کر لی جائے. وقت تو ہمیشہ ہی محدود اور مختصر ہوتا ہے اور حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا, لیکن ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم کچھ پہلوؤں کو اپنی زندگی کے سامنے مینارہ نور بنا کر ان سے نور کشید کر سکیں. غزوہ بدر کی بات ہوئی, اور وہ جو ایک معروف شعر ہے وہ علامہ کا نہیں ہے, لیکن میں اکثر اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی. اس کے بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤں گی. وہ کسی نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اب یہ بدر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی شان میں میں ہدیہ السلام پیش کروں گی انہی کے الفاظ میں. وہ فرماتے ہیں, بنت صدیق آرام جانے نبی اس حئی میں برات پہ لاکھوں سلام, یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام, اور اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اور یوم فرقان یوم بدر اس کے حوالے سے کہتے ہیں, جان ساران بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو ان کے متعلق لکھتے ہیں, یعنی اس افضل الخلق بادر رسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہ یہ وہ ہستیاں ہیں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, سورہ نور جن کی برات میں اللہ رب الکریم نے آیات در آیات اتار کر ان کی شان بیان کی, ان کی شان فضائل ہم کیا بیان کریں, کہ جن کے لحاف میں وحی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے, جن کو آپ نے ارشاد جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ عائشہ کو تمام خواتین پر وہ فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں کے اوپر. اور پھر آپ دیکھیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے لیے چنا گیا, اور پھر جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت اور اس جو ہے وہ الفت کا اظہار فرمائیں کہ ان کی باری کا انتظار فرمایا کرتے تھے. اور پھر 2210 احادیث کی راویہ ہیں, 6 نمبر پر حدیث کے اندر ان کا درجہ آتا ہے. اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, صرف ایک مثال دوں گی. ایک نقطہ اسٹیبلش کیا جا رہا تھا کہ خواتین کے متعلق کہ کتا
گدھا اور عورت اگر نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے یہ جو ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ویمن ریسپیکٹ کی بات ہوتی ہے، تب آپ نے عورت کی عزت نفس کی حفاظت کس طرح سے فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ارشاد فرمائے کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مرغوب ہیں، خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور تم اسی عورت کے متعلق کہ میں محو استراحت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے اور اس وقت میں بھی میری موجودگی میں وحی اترتی، اور تم عورت کے متعلق جس کو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پسندیدہ ترین چیز کہا، یہ رائٹ کس طرح سے اسٹیبلش کر سکتے ہو؟ اور پھر صحابہ نے رجوع کیا۔ یہ ایک دو نہیں، کئی ایسے واقعات، کئی ایسے موضوعات ہیں۔ پھر عصر کی نماز کے ساتھ نوافل پڑھنے کا جو معاملہ ہے، عصر کے بعد سجدہ کرنے کا معاملہ ہے، پھر اب جب خاتون کی بات آتی ہے، پردے کی بات آتی ہے، تو آپ دیکھیے آپ کی شہزادی، آپ کی بھتیجی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑا ہوا ہے۔ آپ جہاں فقیہہ ہیں وہاں پر آپ اسلام کے نظام کو، قرآن کے حکم کو نافذ کرنے والی نافذہ بھی ہیں۔ آپ نے ان سے وہ دوپٹہ لیا اور اس کو چاک فرما کر بڑے جلال میں فرمایا کہ پردے کا خیال کرو، اور موٹا دوپٹہ منگوا کر آپ نے ان کو اڑھایا۔ یعنی جہاں پر آپ کو اپنے قول کے ذریعے سے اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے کا جو ہے موقع ملتا وہاں آپ وہ فرماتی، اور جہاں عملی طور پر اس کے نفاذ کے لیے موقع آتا وہاں پر وہ۔ اور پھر جہاد میں بھی آپ پیچھے نہیں، غزوات کے اندر آپ دیکھیے آپ کی شمولیت، وہ آج کی جو عورت ہے اس کے لیے موٹیویشنل ہے۔ اور آپ کی اجازت سے میں ایک کتاب ضرور متعارف کرواؤں گی، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تالیف ہے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، اور بہت خوبصورت ویری پریسائز بک۔ میں چاہوں گی کہ خواتین جو ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں، اپنے گھروں میں رکھیں، کیونکہ یہ وہ سیرت ہے کہ جو نصاب سے اس وقت جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مدارس میں اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ موضوعات نہیں بنتی، خطبات جمعہ کے جمعہ تک رہ جاتے ہیں، خواتین کی اس میں شمولیت نہیں ہوتی۔ رمضان ٹرانسمیشنز میں آپ کو اللہ مبارک کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے کہ آپ ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ موسٹلی چینلز کے اوپر تو کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ ان پر بات بھی کی جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کتاب سے تعلق جوڑنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ کتاب ریفر کی ہے اور مضامین دیکھ کے قول ایک شامل کر لیتے ہیں، ہر قسم کے مضامین اس میں شامل ہیں۔ یہ تو مکمل جو اس کے لکھنے والے ہیں نا، اگر لوگ پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی تو پوری پرسنالٹی اور بہت چیزیں ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آگے بڑھاتے ہیں گفتگو۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، میں عائشہ شفقت بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی عائشہ جی، میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ صدقہ اور خیرات کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ لائک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فقیر جو ہے وہ پیشہ ور ہے، یہ ضرورت مند ہے، یا اس کو ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ٹھیک ہو، مطلب اس کے بارے میں ہمیں کیسے صحیح والا پتہ ٹھیک چلے ہے، تعین کیسے کیا جائے کہ کون حقدار ہے، کون نہیں ہے، کون پیشہ ور بیکاری ہے؟ مفتی صاحب یہ دیکھیں، جہاں تک زکوٰۃ دینے کا تعلق ہے نا، تو صدقہ اور خیرات، بات زکوٰۃ کی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات، صدقہ و خیرات تو اب کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھیں جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، نہیں ڈیزرونگ کو بھی دے سکتے ہیں اور نان ڈیزرونگ کو بھی۔ جب آپ نے بات ہی کر دی کہ نفلی صدقہ ہے تو نفلی صدقہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حقدار ہے نہیں ہے، اس کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے نا صدقہ جو فرضی ہے یعنی زکوٰۃ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ اس کا اہل ہو، حقدار ہو۔ اب اگر یہ محترمہ کا سوال یہ تھا کہ تعین کیسے ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو جہاں تک انسان کا اپنا بس ہے نا وہاں پر اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو جب آپ نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کی کہ کیا یہ بندہ حقدار ہے یا نہیں، تو آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ فیصلہ کیا، آپ کے ضمیر نے آپ کو اجازت دی اور آپ کو ظاہری جو معاملات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ بندہ حقدار ہے، آپ نے ادا کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش ہی نہیں کی اور آپ نے ہر ایرے گیرے کو زکوٰۃ دے دی، تو آپ کا چونکہ اس میں وہ تحقیق والا عمل نہیں پایا گیا، تو لہٰذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے تحقیق کریں، پتہ کریں کہ واقعتاً وہ بندہ مطلب جتنا زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے اتنا ہی اس کی تحقیق بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ حقدار تک پہنچی ہے۔ صدقہ خیرات کی آپ نے بات کی، وہ کسی کو بھی دی جا سکتی ہے؟
बिल्कुल दे मतलब इनका बुनियादी तौर पे ये मतलब था पूछने का कि अगर कोई जैसे पेशावर हैं, मतलब लोग सड़क पे खड़े होते हैं ना, जैसे हम जाते हैं, प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय इससे पहले मुख्तलिफ थी, लेकिन सूरत हाल देखने के बाद मैंने अपनी राय को भी तब्दील किया। पहले मेरा नज़रिया ये था कि जब अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है तो हम भी तो उसके अहल नहीं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे अंदर नहीं है। बुनियादी फ़लसफ़ा यही है। हाँ जी, तो बुनियादी फ़लसफ़ा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में तहकीक की, थोड़ा सा गौर व फिक्र किया कि ये मुकम्मल एक माफिया है और ये एक बतौर कारोबार इसको लोग चला रहे हैं, तो ये एक तरह से गुनाह के अंदर मुआवनत करना है। तो कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो गुनाह के अंदर मुआवनत होने की वजह से उसके बाद मैंने अपने उस नज़रिए को भी चेंज किया कि हमें पेशावर जो बेकारी हैं उनको नहीं देना चाहिए, ताकि उनकी हद की इज्जत हो और वो कोई काम काज करें। जब हम किसी को इस नहज पे लगा देते हैं ना कि उसको मांगना, हाँ एक तो बंदा वाकईतन ऐसा है कि जो जिसको देना चाहिए उसकी आज़ाद सलामत नहीं है। मुझे जैसे 60, 70, 75 बरस की एक खातून ज़ईफ़ अगर सड़क पर मिलती हैं, लेकिन वो पेशावर भी हैं, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है और वो अकेली हैं, तो उनको देखकर तो फिर आपके दिल में ये सवाल नहीं उठेगा कि मैं इनकी मदद करूं या ना करूं? असल में ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाना कि ऊपर वाला हाथ जो है ना वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है, और बगैर उज़्र शरई जिस बंदे ने किसी के सामने दस्ते सवाल दराज किया तो अल्लाह ताला की नाराज़गी उस पर है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। इसलिए मसले की आगाही कई लोगों को नहीं होती, तो वैसे ही मांगना शुरू कर देते हैं। जब ज़रूरत शदीदा बन जाए, जहाँ पर भूख है, इफलास है, तो उतनी मिकदार में मांगना, सवाल करना किसी के लिए जायज़ होता है। लेकिन जैसे ही वो ज़रूरत पूरी हो गई तो उसके बाद अब सवाल करना उसके लिए हराम है। तो वो जो भी काम कर रहा है हराम कर रहा है और हम उसके अंदर मुआवनत कर रहे हैं, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए, हमें रोक लगानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुफ्ती साहब आपने कहा सदका खैरात किसी को भी दिया जा सकता है, वो वाकई किसी को दिया जा सकता है? हम लोग एक दूसरे को आपस में भी दे सकते हैं? फिर दे सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, नफली है ना, नफलन तोहफा दे सकते हैं आप, लेकिन वो तो लेकिन जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, सदका और खैरात का लफ्ज जो है, हम अपनी वो जो बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, उनको अव्वल सदका अपने घर वालों पे खर्च है ना। कुरान मजीद फुरकान हमीद लेकिन वो कहते नहीं आपने सदका उतारा तो वो नहीं ये और है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैर फलिल वालिदीन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकिन। तो इब्तिदा अपने घर से नफली सदका है ना, उसमें तो आपको अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं किया कि ये आपने लाजमी देना है। हाँ, आप तोहफा के तौर पर, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर बंदे को अपने घर से इब्तिदा करनी चाहिए, वालिदैन से, बीवी बच्चों से तहाइफ ले। बल्कि यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि आपके ख़ानदान के अंदर वो बच्चे कि जो कोई दीनी तालीम हासिल या दुनियावी तालीम भी बड़े आसान तरीके से हासिल करें, नमाज पढ़ने वाले हैं और नेक बच्चे हैं, तो उन पर खर्च करना चाहिए, उनको तहाइफ देने चाहिए। और फिर यहाँ पर एक और बात कि वो लोग के जो काम काज कर रहे हैं, रेडी लगाई, आप देखते हैं एक बाबा जी हैं, कोई उम्र 65 साल होगी, उन्होंने रेडी लगाई है, कुछ छोटा सा उन्होंने अपने सामने सामान रखा हुआ है, तो उनसे आप महंगे दामों खरीदेंगे तो उस देने वाले जो इशारे पे खड़ा है उससे बेहतर है कि आप किसी के रोजगार में उसकी मदद कर दें। ठीक है, मतलब कि मैं आपकी इजाजत से मैं ऐड करना चाहूँगी, मुफ्ती साहब भी उसकी तायद फरमाएंगे कि सदका सादात को नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये माल की मैल है। ज़कात सादात को नहीं दी जा सकती, ज़कात सदकात वाजिबा में से है, वो नॉन मुस्लिम्स को भी नहीं दी जा सकती। और इसमें वो इस ज़िमन में सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वो मारूफ वाक़या है कि उशर की खजूरें मस्जिद नबवी में आई और उन्होंने एक खजूर अपने मुंह मुबारक में डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगुश्त मुबारक डाल के निकाली और ये इरशाद फरमाया कि सदका सादात के लिए नहीं है। तो मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन कहती हैं जी ये सदका सैयदों के नाम का, उनके नाम पर तो सदका दिया जा सकता है, लेकिन सादात की फैमिलीज को आप फी सबीलिल्लाह दें, हदिया दें, हिबा दें, तोहफा दें, उनकी खिदमत में अदब से न्याज से पेश करें। फर्क नियत को भी बहुत फर्क है, नियत से ही तो कोई चीज ज़कात होती है, नियत से नहीं दिया जा सकता है। यही हाँ जी, तोहफे दिए जा सकते हैं, सदका नहीं। और जहाँ तक बात है ना ज़कात की, तो सादात को बिल्कुल ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। कई लोगों ने तो कारोबार बनाया, इसकी रोक होनी चाहिए। मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि जिन्होंने उम्मत के ऊपर इतने एहसान किए कि हमें वो मसाइल
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے تھے وہ ہمیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں کیسے رہتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ. اور کئی لوگ اس کے اوپر جو معترض ہوتے ہیں نا کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھر کی باتیں تھیں وہ لوگوں کو بتانا، یہ تو کئی لوگ اس کو نا کسی اور اینگل، میں اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مائیں اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گی تو کون سکھائے؟ امت کی رہنمائی ہے. ہاں جی، تو یہ امت کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اور آپ بیعہ کے وقت ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہہ بھی ہیں، تو آپ نے بڑے احسان کیے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کلام کے لیے، اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا وقت دیا، مفتی صاحب آپ نے بھی اپنا وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں پروفیسر صاحبہ کے کلام کے ساتھ، اور لیکن اختتام یہ عارضی ہے، آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ انشاءاللہ. افطاری میں ہم آپ سے ملیں گے رمضان کا سما ڈیجیٹل پر. جی پروفیسر، اور دیکھتے رہیے رمضان کا سما. ہمیں دیجیے ابھی کے لیے اجازت. نعمت رب العلا ہے عائشہ، نعمت رب العلا ہے عائشہ، نعمت رب العلا ہے عائشہ، زوجائے خیر الورا ہے عائشہ، زوجائے خیر الورا ہے عائشہ، عالمہ حشر میں ہم آسیوں کے واسطے، حشر میں ہم آسیوں کے واسطے، آپ ہی تو آسرا ہے عائشہ، آپ ہی تو آسرا ہے عائشہ، در سے خالی لوٹتا سائل نہیں، در سے خالی لوٹتا سائل نہیں، مصدر جود و سخا ہے عائشہ، مصدر جود و سخا ہے عائشہ، کر رہی ہے یہ بیان آیات نور، کر رہی طیبہ طاہرہ ہے عائشہ، طیبہ طاہرہ ہے عائشہ، اور جان